आज फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी सूजी हुई लाल आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दिल चाह रहा था कि अभी रोड पर चली जाऊं और किसी बड़ी सी गाड़ी के आगे आ जाऊं, ताकि एक ही बार सुकून की नींद सो जाऊं। मुझे तो उन गुनाहों की सजा मिली जो मैंने कभी किए ही नहीं थे। मैंने हमेशा ही दूसरों की खुशी के लिए जीना सीखा, लेकिन कभी अपने बारे में नहीं सोचा था। मैं जितना सोचती जाती उतना हैरान होती जाती। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन था? गुजरा हुआ वक्त किसी अजदहा सांप की तरह मुझे डसने को तैयार खड़ा है, और किसी भी वक्त उसका जहर मेरी नस्ल में फैल जाएगा। जितना मैं माजी से नजरें चुराती, उतना ही मेरा माजी बड़े आबोताब से मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता। आज भी मुझे वो दिन याद है जब वो मनहूस हमारी जिंदगियों में आई थी, जिसकी वजह से मैं अपने जिगर के टुकड़े को देखने के लिए तरस गई हूँ। और लगता है यही आस लिए मैं कब्र में उतर जाऊंगी। उस दिन भी मेरी परेशानी अरूज पर थी। मैं जितनी भी चालें चलती, मेरी सारी चालें मुझ पर उल्टी पड़ जाती थीं। समझ नहीं आता था क्या हो रहा है। भला किसी में इतना सब्र, इतना बर्दाश्त कैसे हो सकता है, वो भी आजकल की लड़कियों में। खैर, लड़की तो वो नहीं थी, वो तो एक पक्की उम्र की औरत थी, मगर खुद को लड़की कहलवाती थी। बहुत तेज तराक किस्म की औरत थी। अब मैं हार मानने लगी थी, फिर खुद को समझाती थी कि अपनी बहू से कैसे मैं हार मान लूं। वो खुद को ना जाने क्या समझती थी, मैं उसके सामने कैसे कमजोर पड़ जाऊं। और ये बात मेरी अना को गवारा नहीं थी कि मैं उस औरत से हार मान लूं। हारना मेरी फितरत में शामिल नहीं था। मैं घर के सहन में चक्कर लगाती जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। ऐसा मुमकिन ही नहीं। गांव की सेहतमंद और तवाना लड़कियां ये काम नहीं कर सकती। फिर वो तो शहर की नाजुक नफीस लड़की थी, और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि यही हकीकत है। दिल तो इस बात को मानने से कासिर था, मगर दिमाग दिल को झुटला रहा था। ये औरत कोई आम औरत नहीं है, बहुत ही चालू किस्म की औरत है, जो मेरे समझदार बेटे को पागल बनाकर यहाँ तक आई थी। वो कुछ भी कर सकती थी, मगर मैं खुद को हजार दिलासे देती, मगर फिर भी मेरी सुई वहां पर ही अटकी हुई थी। इसलिए मैंने फैसला कर लिया उस औरत का पीछा करने का। आज मैं उसका राज जानकर ही रहूंगी। आखिर ये औरत कौन है, कहाँ से आई है, इसका मकसद क्या है? असल में मेरे बेटे ने एक बड़ी उम्र की शहरी और बेवा औरत से शादी कर ली थी, जो थी तो 40 साल की, मगर उसने खुद को इतना फिट रखा हुआ था कि 18 साल की लड़की भी उसके सामने बड़ी उम्र की लगती थी। मुझे अपनी बहू बिल्कुल पसंद ना आई, इसलिए मैंने उस पर कामों का बोझ डाल दिया। वो मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब उसे हर काम खुशी खुशी करते देखा। ऐसा लगता था वो थकती नहीं है, कोई मशीन है। तभी मैंने उसे और तंग करना चाहा। मैंने उसे तरह तरह से तंग किया, मगर वो लड़की टस से मस नहीं हुई, और मेरा गुस्सा रोज बरोज बढ़ता ही जाता था। मैं चाहती थी वो तंग आकर मेरे बेटे को छोड़कर वहां से भाग जाए जहां से आई थी, और दोबारा कभी पलटकर वापस ना आए। शुरू शुरू में तो मुझे उसके बारे में कोई इल्म ना था, ना मैं जानना चाहती थी। मुझे तो बस उसे अपने घर से और अपने बेटे की जिंदगी से हमेशा के लिए निकालना था। मगर अब उसकी कुछ बातें मुझे परेशान करने लगी थी। मेरे दिल में इश्तियाक पैदा हुआ उसके बारे में जानने का, कि उसने किस मकसद के लिए अपने से कम उम्र लड़के से शादी की है, कैसे मेरे बेटे को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया है। मैं भी एक जमाना शनास औरत थी। मुझे मालूम था कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। तभी मेरे जहन में एक नए मंसूबे ने जन्म लिया। मैं उसी वक्त उस लड़की के पास गई, और मैंने उस लड़की को कोई 50 मन के पानी नहर से भरकर लाने को कहा। मैं जानती थी ये मुमकिन नहीं है, मगर उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब वो थोड़ी ही देर में 50 मन के भरकर खुशी खुशी वापस आ गई। उसके चेहरे पर जरा सी भी थकावट नजर नहीं आ रही थी। अगले दिन मैंने उसका पीछा किया, तो आगे का मंजर देखकर मेरी तो रूह फना हो गई। सोचा कि अपने बेटे को ये बात जरूर बताऊंगी, मगर उसी रात मुझ पर एक और राज भी फाश हुआ था। रात को मेरे बहू के कमरे से चीखने की आवाजें आ रही थीं। मैं तो एकदम से घबरा गई, जल्दी से उठी और थोड़ी सी खिड़की खोलकर अपनी बहू के कमरे में झांका, तो मेरे तो जिस्म से जान निकल गई। दिल करता अभी जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं, क्योंकि मेरी बहू। मेरा नाम राशदा बीबी है। हमारा ताल्लुक एक पसमानदा गांव से है। मेरी 3 बेटियां और एक बेटा था।
میری بیٹیاں بھی مجھے عزیز تھیں، مگر مجھے اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی۔ بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں، بیاہ کر اگلے گھر چلی جائیں گی۔ میری ساری امیدیں میرے بیٹے سے وابستہ تھیں۔ میں نے اسے پڑھایا لکھایا تاکہ وہ پڑھ لکھ کر افسر بنے، کیونکہ میں نے بھی بس 3-4 جماعتیں پڑھی تھیں۔ میرا شوہر بھی بس 5 جماعت پاس تھا۔ ہمارا ایک ہی بیٹا تھا۔ ہمارے بہت خواب تھے کہ وہ کامیاب انسان بنے، میرے شوہر کی طرح کھیتی باڑی میں اپنی زندگی ضائع نہ کر دے۔ ہم میاں بیوی گاؤں کے وڈیروں کی زمینوں پر کام کیا کرتے تھے۔ محنت مزدوری کر کے ہم تھک گئے تھے۔ سارا دن وڈیروں کی جی حضوری کرنی پڑتی تھی۔ زمینوں کے کام بھی ہم کرتے تھے اور وڈیروں کے گھر کے کام کے لیے بھی ہمیں بلایا جاتا تھا۔ میرے شوہر کو کبھی لکڑیاں کاٹنے کے لیے تو کبھی شہر سے اگر کچھ منگوانا ہوتا تو اسے بھیج دیا جاتا۔ اس کے علاوہ بھی وہ لوگ ہم سے چھوٹے موٹے کام کرواتے۔ صرف میرا نہیں، سب کا یہی حال تھا۔ میں اپنے بچوں کو بھی بالکل وقت نہیں دے پاتی تھی۔ میرا شوہر گھر آتا تو میں بھی تھکی ہاری بیٹھی ہوتی۔ میں اسے کہتی کہ مجھے بھی وڈیرے کی بیوی نے بلوایا تھا، سارا دن اس کی خدمت کر کے آئی ہوں۔ ہم پہاڑی لوگ بہت مشقت کی زندگی گزارتے تھے، مگر اب میں ہمت ہار گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ کبھی بھی میں اس غلامی سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پاؤں گی۔ کوئی راہ فرار نظر نہیں آتا تھا۔ تبھی مجھے امید کی ایک کرن نظر آئی، اور وہ تھا ہمارے گاؤں کے ارشد کا بیٹا جو شہر سے پڑھ کر آیا تھا۔ ارشد کے بیٹے اکرم کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ بہت محنتی تھا۔ جب وہ پڑھنے باہر جاتا ہم سب اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ وہ چاہے جتنا بھی پڑھ لکھ جائے، کرنی تو یہی کھیتی باڑی ہے۔ مگر ہم سب غلط تھے۔ اکرم کی محنت اور لگن رنگ لے آئی تھی۔ اس کی ایک بہت اچھی جگہ پر نوکری لگ گئی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کو لے کر شہر چلا گیا تھا۔ اس نے کہا میرے والدین نے بہت محنت کر لی ہے، اب میں ان کو کما کر کھلاؤں گا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے ارشد ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیشہ کے لیے گاؤں چھوڑ کر چلا گیا۔ ہم سب کو یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ اس دن مجھے تعلیم کی اصل قدر سمجھ آئی کہ ہم بھی اپنے بیٹے کو اچھی تعلیم دلوائیں تو ہمارے بھی دن بدل سکتے ہیں، ہمارے حصے میں بھی سکون کی زندگی آ سکتی ہے۔ بس اسی دن سے ہم نے اپنے بیٹے پر توجہ دینی شروع کر دی۔ وہی تھا جو ہمارا مستقبل سنوار سکتا تھا، ہمیں اس دلدل سے نکال سکتا تھا۔ اب میرا شوہر اپنے بیٹے کو خود سکول لے کر جاتا، ٹیوشن پڑھواتا۔ سکول مکمل ہونے کے بعد ہم نے اس کا داخلہ قریبی شہر کے کالج میں کروا دیا۔ ہمارا بیٹا اور بھی بہت محنتی تھا۔ ہم اس کو اکثر باور کرواتے تھے کہ تم ہماری امیدوں کا واحد مرکز ہو، تم ہی ہمیں اس مشقت کی زندگی سے نکال سکتے ہو۔ میرے بیٹے نے کالج بھی مکمل کر لیا تھا۔ اب میرے بیٹے نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ ہم محنت کرتے تھے، ایک ایک پائی جوڑتے تھے تاکہ دلاور کی پڑھائی میں کام آ سکے۔ اب جب ہمارے خواب پورے ہونے والے تھے، دلاور پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی جاب بھی کرنے لگا تھا۔ وہ اپنی پڑھائی کا خرچ خود اٹھانے لگا تھا۔ تبھی وہ ہوا جس کی ہمیں توقع نہیں تھی۔ میں نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ جب ایک دن دلاور شہر سے شادی کر کے اپنے ساتھ ایک عورت کو گاؤں لے آیا، اور وہ عمر رسیدہ اور بیوہ عورت تھی، مگر اس نے خود کو بہت فٹ رکھا ہوا تھا، اس لیے دیکھنے میں جوان لگتی تھی۔ میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں نے تو خوابوں میں بھی دور دور تک دلاور کی شادی کرنے کا نہیں سوچا تھا۔ ابھی تو مجھے اپنی 3 بیٹیوں کی شادی کرنی تھی، شہر جانا تھا، آرام کرنا تھا۔ اب میری عمر بھی بہت ہو گئی تھی، مجھ سے کام بھی نہیں ہو پاتے تھے۔ ہم نے دلاور کو ساری زندگی کھیتی باڑی اور وڈیروں کی چاکری سے دور رکھا تھا۔ اپنا ہاتھ بٹانے کے لیے بھی اپنے ساتھ کام پر نہیں لگایا تھا، تاکہ آگے چل کر دلاور اور اس کی آنے والی نسل کو کوئی مسئلہ نہ ہو، وہ لوگ آزادی اور خود مختار زندگی گزار سکیں، اور ہم بھی اپنا آخری وقت آرام سے کاٹ سکیں۔ مگر مجھے معلوم نہیں تھا یہ شادی کر کے دلاور نے میرے خوابوں کو توڑ دیا ہے۔ اس کا ذہن اپنے اصل مقصد سے پھٹک گیا تھا۔ اب اس نے ایک بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کر لی اور اسے بھی یہاں لے کر آ گیا تھا۔ میں نے دلاور کے ساتھ بہت جھگڑا کیا، مگر وہ بھی اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ بول رہا تھا میں کنول کو پسند کرتا ہوں، اس لیے اس سے شادی کی ہے، اور کسی صورت میں اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ تھک ہار کر میں نے چپ کر لی۔ دلاور میرا اکلوتا بیٹا تھا۔
اگر وہ ضد میں آ کر گھر چھوڑ کر چلا جاتا تو ہمارا کیا ہوتا؟ مگر میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ میں اس عورت کو جو لڑکی کی بنی ہوئی ہے اسے اتنا تنگ کروں گی کہ ایک ماہ کے اندر یہ لڑکی دلاور کو اور گاؤں کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی۔ میں نے دلاور کو کہا کہ میں تمہاری بیوی کو آزماؤں گی، اگر وہ میری ہر آزمائش پر پوری اتری تو اسے ہم بہو تسلیم کریں گے۔ اب دلاور خوش ہوا اور اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، یہ آپ کی ہر آزمائش پر پورا اترے گی۔ اور میں نے اس دن سے اپنی بہو سے ہر کام کروایا، بھینسوں کا چارہ ڈلوایا، سارا گھر کا کام کروایا، اپنے ساتھ وڈیروں کے گھر لے گئی۔ اس نے وہاں پر بھی بہت کام کیا اور ماتھے پر شکن تک لائے بغیر وہ ہر کام کرتی، ایسا لگتا تھا وہ کوئی جادوگرنی ہو۔ میں اسے ہر کام اتنا سلیقہ مندی سے کرتا دیکھ کر حیران رہ جاتی، حالانکہ اس سے پہلے اس نے گاؤں کی زندگی کبھی دیکھی بھی نہیں تھی۔ پھر ہر کام میں کیسے اتنی طاقت تھی۔ ایک دن میں نے اسے 50 مٹکے نہر سے بھر کر لانے کو کہا۔ میں جانتی تھی یہ ممکن نہیں، مگر اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ تھوڑی ہی دیر میں 50 مٹکے بھر کر واپس آ گئی۔ ایک دن میں نے اس کا پیچھا کیا تو میری روح تک فنا ہو گئی جب میری نظر اس جگہ پر پڑی، کیونکہ نہر پر تو ایک مرد کھڑا تھا اور میری بیوی کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتا اور پھر اس کی مدد کرتا۔ پہلے میں سمجھی کہ وہ مرد دلاور ہے، پر غور کیا تو وہ دلاور نہیں تھا۔ دلاور دبلا پتلا تھا، جبکہ یہ تو ایک صحت مند ہٹا کٹا مرد لگ رہا تھا۔ آج تک میں نے گاؤں میں بھی کسی ایسے مرد کو نہیں دیکھا تھا۔ میری آنکھیں ڈر اور حیرت کے مارے پھیل گئی تھیں۔ آخر یہ اجنبی شخص کون تھا اور کیوں میری بہو کی مدد کر رہا تھا؟ میں سوچ رہی تھی کہ کیا مجھے دلاور کو یہ بات بتا دینی چاہیے، مگر نہیں، وہ میری بات کا شاید یقین نہیں کرے گا۔ اسے یہی لگتا کہ میری اماں تو پہلے دن سے ہی میری بیوی کو پسند نہیں کرتی تھی، اب بھی میری بیوی پر جھوٹ بول رہی ہیں اور اسے گھر سے نکالنے کے لیے ایسی سازشیں کر رہی ہیں۔ اس لیے میں نے اپنا منہ بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا اور بات کی تہہ تک پہنچنے کا تہیہ کر لیا اور چپ چاپ گھر واپس آ گئی۔ کچھ دن میں نے بھی خاموشی اختیار کی، بہو سے کسی قسم کا کام نہیں کروایا تاکہ میرے بیٹے کو یہ تاثر ملے کہ میری ماں اب میری بیوی کے ساتھ صحیح ہو گئی ہے۔ مگر میں اس تاڑ میں تھی کہ کب میری بہو گھر سے باہر نکلتی ہے اور اس شخص سے دوبارہ ملتی ہے تاکہ میں اپنی بہو اور اس انجان آدمی کو پکڑ لاؤں۔ اس دن میرا بیٹا کسی بڑی کمپنی میں انٹرویو کے سلسلے میں شہر گیا ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا میرے بیٹے کی غیر موجودگی میں میری بہو اس آدمی سے ضرور ملے گی، مگر میں انتظار ہی کرتی رہی۔ میری بہو نے گھر سے باہر قدم نہیں نکالے۔ میں مایوس ہو گئی جب رات کو مجھے پیاس لگی اور میں پانی پینے کے لیے اٹھی اور صحن میں مٹکے سے پانی پی رہی تھی، تب مجھے کسی کی سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شروع میں مجھے لگا میں نیند کی خمار میں ہوں، اس لیے مجھے ایسی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ میں واپس جانے ہی لگی تھی کہ اچانک میری بہو کے چیخنے کی آواز آئی۔ تب میں نے بہو کے کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ دلاور تو آج شہر میں ہی رک گیا تھا۔ پھر میں نے غور کیا تو آوازیں دلاور کے کمرے ہی سے آ رہی تھیں، مگر دلاور تو گھر تھا ہی نہیں، تو یہ کس کی آواز تھی؟ میرے بیٹے کی غیر موجودگی میں کون میرے بیٹے کے کمرے میں آیا تھا اور بہو اس سے باتیں کر رہی تھی؟ میں آرام آرام سے بہو کے کمرے کے بند دروازے کی طرف بڑھی اور دروازے کے ساتھ بنی کھڑکی سے اندر جھانکنے کی کوشش کی، اور اندر اسی آدمی کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جسے میں نے نہر کے قریب دیکھا تھا۔ اس شخص کی اتنی ہمت کہ میرے گھر میں رات کے اندھیرے میں آئے اور میرے گھر کی عزت سے اندھیرے میں ملاقاتیں کر رہا ہے، ابھی میں اس کا منہ توڑوں گی۔ پھر اچانک میرے قدم رک گئے اور دل میں خیال آیا کہ بہو کا اس آدمی کے ساتھ آخر چکر کیا ہے؟ اس دن بھی یہی آدمی تھا بہو کے ساتھ اور آج بھی یہی آدمی ہے۔ پہلے مجھے بہو کا سچ جاننا ہوگا، تبھی میں اس کی سچائی سب کے سامنے لا سکتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے جاتی، ایک دم ہی بہو نے دروازہ کھول دیا۔ شاید اسے محسوس ہوا تھا کہ انہیں کوئی دیکھ رہا ہے، اور میں اپنی سوچوں میں اس قدر ڈوبی ہوئی تھی کہ مجھے خیال نہیں آیا کہ میں وہاں سے چلی جاؤں۔ تب میری بہو نے مجھے کڑوے تیوروں سے گھور کر دیکھا۔ کیا کر رہی تھی آپ یہاں؟ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کون تھا وہ آدمی؟ دلاور کی غیر موجودگی میں تم کس سے ملاقاتیں کر رہی ہو؟ اگر دلاور کو پتہ چل گیا تو تمہارا خون کر دے گا۔
मैं गुस्से से बोलती जा रही थी। उधर बहू के चेहरे के तासुरात गुस्से से पल पल बदल रहे थे, और जब वो बोली तो उसके अल्फाज में चट्टानों जितनी सख्ती थी। एक पल को तो मैं उससे बहुत डर गई। बुढ़िया, क्यों मेरी जासूसी कर रही थी? मैं अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। आज पता चलेगा कि दिलावर किसकी बात का यकीन करता है और किसकी बात का यकीन नहीं करता। बहू कमरे की तरफ बढ़ी। मैंने देखा तो अब कमरे में वो आदमी नजर नहीं आ रहा था। शायद वो भाग गया था। मुझे मालूम नहीं था बहू मुझे क्या धमकी देकर चली गई है और क्या करने वाली है। मेरी बहू ने उसी वक्त अपने कमरे से छोटा सा मोबाइल निकाला और दिलावर को फोन करने लगी और रोती हुई बोलती रही, दिलावर, मैं मजीद यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हारी माँ ने हर तरह से मुझे तंग किया है। मैंने बर्दाश्त किया, मगर पानी सर के ऊपर से गुजर गया है। तुम्हारी माँ ने मुझे बदनाम करने के लिए, घर से निकलवाने के लिए तुम्हारी गैर मौजूदगी में मेरे कमरे में एक अजनबी आदमी को बुलाया है, जिसने मुझसे बदतमीजी भी की है। और तुम्हारी माँ मुझ पर इल्जाम लगा रही है। तुम्हें मालूम भी है एक पाक दामन औरत पर बहतान लगाना कितना बड़ा गुनाह है। तुम अभी इसी वक्त वापस आ जाओ। मैं बहू की बात पर तड़प कर रह गई और हैरानो परेशान होते उसे देखने लगी। मुझे बहू की चाल पर सदमा लगा। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। ये क्या बकवास कर रही थी? अपने शोहर को धोखा देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? और अब अपना एक झूठ छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलती जा रही हो। कोई तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा। अभी मैं बोल ही रही थी कि मेरी बात आधे में काट कर बहू ने ऊंची आवाज में रोना धोना शुरू कर दिया। सब घर वाले जाग चुके थे। उस चालाक औरत ने इतना ड्रामा किया कि मैं हैरान रह गई। मुझे यकीन था मेरी बेटियां और बेटा और शोहर सब मेरी बात का यकीन करेंगे। कोई कमल पर भरोसा नहीं करेगा। मगर सदमे पर सदमा मुझे तब लगा जब मेरा शोहर और बेटियां भी मुझे ही मुजरिम समझ रही थीं। सब मुझे मुजरिम ठहरा रहे थे और मैं हैरत से बुत बनी बैठी हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब दिलावर आया तो उसकी जिंदगी में पहली बार अपने सामने ऊंची आवाज में बात करते देखा। वो मुझ पर चीख रहा था, चिल्ला रहा था। मैंने अपनी सफाई देनी चाहिए तो उसने भी मेरी बात का यकीन नहीं किया। सबकी आंखों में बेयकीनी देखकर मैं सख्ते में आ गई थी। मेरा हर चीज से दिल उठ गया था और चुप करके एक कोने में बैठ गई। सब जानते थे मैं बहू को पसंद नहीं करती थी। उसे तंग करने के लिए कोई न कोई साजिश करती रहती थी। तभी कोई मुझ पर एतबार नहीं कर रहा था। माना कि मैं उसे निकालने के लिए ऐसा करती थी, मगर इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती थी कि एक आदमी को बहू के कमरे में भेजूं। मैं सबके रवैये देखकर अंदर से बहुत दुखी हो गई थी और मजीद अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा। बस अल्लाह ताला से दुआ करती रहती थी कि तू ही मेरी सफाई दे, कि मैं इस बार बेकसूर हूँ। बेटा मुझसे बात नहीं करता था। अगर मुझ पर नजर पड़ती तो नफरत से मुंह फेर कर चला जाता था। आज मैं बेकसूर होकर भी मुजरिम करार दी गई थी और मुझे सफाई का भी मौका नहीं दिया गया था। दिलावर की शहर में एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई थी। आज तो मेरा सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हुआ था। मगर दिलावर ने झूठे मुंह से भी मुझे साथ चलने को नहीं कहा था और अपनी बीवी को लेकर शहर चला गया। उस दिन मैं बहुत रोई थी। मेरा दिल दुख से फटा जा रहा था। उम्र भर की रियासतों का ये सिला मिला था। रो रो कर खुद ही अपने आंसू पोंछे और अपने मुर्दा वजूद को घसीट कर कदम उठाती हुई खेतों में काम पर चली आई। मुझे बड़ा सदमा लगा था, मगर मैं कुछ ना कर पाई थी। वक्त यूं ही गुजरता गया। बेटा हर महीने चक्कर लगाता, बहनों के लिए तोहफे लाता, बाप के हाथ में कुछ पैसे रखता और फिर मुझसे कुछ कहे बिना ही वापस चला जाता। तब मेरा दिल बेटे की मोहब्बत में तड़पता था, मगर मेरा बेटा बेहिस हो चुका था। बीवी की मोहब्बत में माँ को भूल गया था। उसे फिक्र नहीं थी कि उसने एक झूठी औरत के पीछे अपनी जन्नत को ठोकर मार दी थी। उसे जवान बहनें भी नजर नहीं आती थी जिनकी शादी करनी थी। दिलावर हमसे मुकम्मल तौर पर गाफिल हो चुका था। अब तो काफी महीने गुजर गए थे, मगर दिलावर घर नहीं आया था। मेरी बेचैन आंखें उसकी राह तकती रहती थीं कि इतना वक्त गुजर गया और वो वापस क्यों नहीं आया। मेरे जहन में बुरे बुरे ख्याल आते थे। ऐसा लगता था कुछ बुरा होने वाला है या मेरा बेटा किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गया है। जिंदगी ऐसी डगर पर चल रही थी जब एक दिन दिलावर रोता हुआ आया और मेरे पैरों में बैठ गया। मैं हैरत से उसे देखती जा रही थी कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक दिलावर को मेरी याद आ गई।
اماں مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں، میری بیوی صحیح عورت نہیں تھی، میں نے تو اسے بیوہ سمجھ کر اس پر ترس کھا کر اس سے شادی کی تھی، اس نے میرے ساتھ دھوکا کیا ہے، وہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر میرے جیسے کئی بے وقوف اور کم عمر لڑکوں کو لوٹ چکی ہے، اس نے نہ جانے کتنی شادیاں کر رکھی تھی، میں نے اس شاطر عورت کے کہنے پر بینک سے بہت سارا قرضہ لیا اور پھر ایک رات وہ میرا سب کچھ لے کر بھاگ گئی، مجھے کنگال کر گئی اور میں بینک کا قرض وقت پر ادا نہ کر سکا، اس لیے مجھے جیل ہو گئی، بہت مشکلوں سے میں جیل سے رہا ہوا ہوں۔ آپ صحیح بول رہی تھی، آپ نے اس دن نہر کے قریب اور کمرے کے اندر جیسے دیکھا تھا وہ اس کا بھائی تھا جو سائے کی طرح اپنی بہن کے ساتھ رہتا تھا اور اس سے غلط کام کرواتا تھا۔ افسوس میں ان لوگوں کو پہچان نہ سکا اور ان کی باتوں میں آ گیا اور اپنی جنت گوا بیٹھا۔ میں اپنے کیے پر سخت شرمندہ ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ کیسے میں اپنی غلطی کا ازالہ کروں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے، آخر ماں تھی میں، میرا دل بیٹے کے آنسو دیکھ کر پس گیا تھا، میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے کہا، صبح کا بھولا اگر شام کو گھر لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے، ہم دونوں ماں بیٹا ایک دوسرے کے گلے لگ کر بہت روئے تھے، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، میں اسے بے حد محبت کرتی تھی اور اسے دوبارہ کھونا نہیں چاہتی تھی، اس کی جدائی میں میں نے پل پل گن گن کے گزارے تھے اور جب وہ میرے سینے سے لگا تو میرے جلتے ہوئے وجود کو ٹھنڈک ملی تھی، میرے بے چین وجود کو قرار آیا، میرا بیٹا کسی مصیبت میں تھا، میرا دل اس بات کی گواہی مجھے چیخ چیخ کر دے رہا تھا، ایک ماں کا دل جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس حادثے کے بعد میرا بیٹا بالکل خاموش رہنے لگا، اپنے ہی خیالوں میں کھویا رہتا اور میرے سامنے ہر وقت شرمندہ شرمندہ رہتا، میں اسے شرمندہ نہیں دیکھ سکتی تھی، میں نے اس کی بہت دل جوئی کی اور اسے کہا دوبارہ اپنا گھر بسائے، مگر وہ راضی نہیں ہوتا تھا، میں جانتی تھی ابھی اس نے تازہ تازہ دھوکا کھایا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ صحیح ہوتا چلا جائے گا، مجھے اپنے رب کی ذات پر بہت یقین تھا، جس طرح اس نے مجھے اپنا بیٹا لوٹا دیا تھا اسی طرح اس کی روٹھی ہوئی خوشیاں بھی واپس لوٹا دے گا، بس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی بات پسند نہیں آتی، ہمارا غرور اور تکبر کرنا اسے پسند نہیں آتا اور وہ ہمیں آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے تاکہ ہم مصیبتوں اور آزمائشوں سے ڈر کر اس کی طرف دوبارہ رجوع کر لیں۔ میں نے شاید بہت سے منصوبے بنا رکھے تھے تبھی میرے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے رب کو جانا ہے، جب میرے ارادے ٹوٹ گئے اور مٹی میں مل گئے تب مجھے احساس ہوا میں کسی دھوکے میں جی رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت بہتر سوچ رکھا ہوتا ہے، اس ٹھوکر سے میں، میرا بیٹا اور میری پوری فیملی نے سبق حاصل کیا تھا، وہ عورت جو مجھے رسوا کر کے مجھے اپنے بیٹے کی نظروں میں گرا کر چلی گئی تھی، اب اس کا سچ کھل گیا تھا، سچائی کبھی چھپتی نہیں ہے، بس وقتی طور پر دھول اور گرد میں اٹ جاتی ہے، اور جب یہ دھول اور مٹی اس سے ہٹ جاتا ہے تو وہ پہلے سے بھی اجلا اور روشن ہو جاتا ہے۔ اب ہم سب شہر میں رہتے ہیں، دلاور کی شادی میں نے اپنے خاندان کی ایک لڑکی سے کر دی تھی اور دلاور بھی اپنی پچھلی زندگی کو بھلا کر نئی زندگی میں جی رہا ہے اور ہم سب آج بہت خوش ہیں۔